رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورہ بقرہ آیت 208. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. عزیز سامعین، آج کا عنوان ہے شیطان کن کا ساتھی ہے اور کن کا نہیں. قرآن مجید میں جو کہ سراسر ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کر بیان فرمایا ہے کہ کون اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور کون بندے اللہ کو ناپسند ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تنہا پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے میں یا چلانے میں اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور اللہ کے پسندیدہ بندے بھی وہی ہیں جو کہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ نے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق ہے اور بندوں کا اللہ پر حق ہے. اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. عزیز بہنوں، پھر آگے بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو. ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ احسان کیا ہے. احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی کی جائے، خوشگوار گفتگو کی جائے، صبر کا معاملہ کیا جائے، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کیا جائے اور بڑھ چڑھ کر کسی کے ساتھ اچھائی کی جائے. اور در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے اور تمام ہی مخلوقات کے سب سے بڑے محسن ہیں. انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے بے انتہا احسانات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یا اس کے احسانات کو شمار کرو گے تو تم ہرگز شمار نہیں کر سکو گے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرے، جس میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اولاد کو اس بات سے واقف ہونا اور اولاد بھی اس بات سے واقف ہے کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے محسن ہیں اور ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے. اور پھر بتایا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. ایسے قرابت دار، ایسے قریبی رشتے جو خون کے رشتے ہیں، اور ان رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ان کو توڑنا کسی کا حق نہیں ہے، کسی کے بس نہیں ہے. رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے درگزر اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے. اور پھر آگے بتایا گیا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. یتیم اور مسکین سوسائٹی کے محروم طبقات ہیں اور ان پر احسان کیا جانا چاہیے جس طرح بھی میسر آئے. یتیم وہ نابالغ بچے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا وہ بہترین گھر ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت کی جاتی ہو. اور مسکین ایسے غربا ہیں جو کہ کماتے ہیں، اس کے باوجود ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، یا ایسے لوگ جو کہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ حاجت مند ہیں. ایسے لوگ، حالانکہ ایسے لوگ مانگتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے حالات ان کی حاجت مندی کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ احسان کیا جانا چاہیے اور خاص کر مالی امداد کرنی چاہیے. اور پھر بتایا گیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو.
قرآن مجید میں 3 طرح کے پڑوسی بتائے گئے ہیں، جو کہ پہلا وہ پڑوسی جو کہ صرف پڑوسی ہو، اس کا ایک حق ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو کہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اس کے 2 حق ہیں۔ اور تیسرا وہ پڑوسی جو کہ پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، اس پڑوسی کے 3 حقوق ہیں۔ پڑوسی کے متعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث منقول ہیں، جن میں چند یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں جس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کی اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ پڑوسی کو پڑوسی کا وارث بنا دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسافروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ رکھو۔ مسافروں کے ساتھ احسان اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ان کے سفر میں آسانی کی جا سکتی ہے، ان کی ضروریات کے مطابق ان کی حاجت پوری کی جا سکتی ہے اور ان کے کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا بھی حق ہے جو کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہوں یا جن کے ساتھ ہم سفر پر ہوں، تو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اور پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچائیں۔ پیاری بہنوں، پھر آگے بتایا گیا کہ غلاموں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ زمانہ قدیم میں غلام ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوتا تھا، لیکن دین نے غلاموں کو اتنی عزت دی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ، اور جس پر تم سوار ہو ان کو اس پر سوار کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے، آپ نے ان تمام ہی تعلقات کے ساتھ جس کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، آپ نے یہ احسانات کر کر دکھائے اور ہمیں زندگی جینے کا بہترین طریقہ سکھایا ہے۔ عزیز بہنوں، اس زمانے میں ایسے غلام تو موجود نہیں ہیں، لیکن جو ملازم نوکر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ تعلقات تھے جن کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیا خوش قسمتی ہوگی ایسے شخص کی جس سے اس کا رب محبت کرے۔ عزیز ساتھیوں، زندگی کا حاصل ہی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور اس کی محبت کو پائیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ذکر ہے کہ تکبر کرنے والے۔ تکبر بڑائی کو کہتے ہیں، اور بڑائی اور تمام ہی کبریائی صرف اللہ واحد رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن جو شخص اپنی کامیابی کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرے، ایسا شخص تکبر میں ملوث ہوتا ہے، اور ایسا شخص نہ تو اللہ کا شکر گزار ہو سکتا ہے اور نہ بندوں پر احسان کر سکتا ہے۔ تکبر ایسی چیز ہے جو کہ احسان کرنے سے روکتی ہے۔ جو بندہ خود کو بڑا سمجھے، نہ وہ کسی کے ساتھ عاجزی سے رہ سکتا ہے اور نہ انکساری کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ جس کسی میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو جہنم میں نہ جائے گا، اور جس کسی میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عزیز ساتھیوں، پھر آگے بتایا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو کہ کنجوسی کرتے ہیں، یہ لوگ مال سے محبت رکھتے ہیں اور اپنی ضروریات و خواہشات پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے۔ یہ لوگ خود تو کنجوسی کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، اس کی ہدایت کرتے ہیں، تاکہ لوگ بھی اس سے بچے رہیں، انفاق سے بچے رہیں اور کنجوسی کریں۔ در حقیقت یہ لوگ اصل میں اپنے آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں تاکہ کوئی انفاق کو پروموٹ نہ کرے اور سوسائٹی میں کنجوسی کو فروغت ملے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپاتے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ناشکرے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا اسے چھپاتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، اور ایسے ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ایک صحابی نے بہت سا سادہ اور پرانا قسم کا لباس پہنا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح کا مال عطا کیا؟ صحابی نے عرض کیا الحمدللہ ہر طرح کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کا اثر تمہارے ظاہر پر بھی ہونا چاہیے۔
عزیز ساتھیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں اس طرح کا اعتدال ہے کہ ایک مومن نہ تو تکبر کر سکتا ہے، نہ وہ کنجوسی کر سکتا ہے، اور نہ ہی کنجوسی کی کبھی تلقین کر سکتا ہے، بلکہ مومن تو حق کی تلقین کرتا ہے، انفاق پر ابھارتا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپاتا ہے۔ اس طرح بھی نہیں رہتا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ عطا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو خرچ کی جائے اور صحیح جگہ استعمال کیا جائے اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مال خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ در حقیقت یہ لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے پوچھے گا جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کے لیے مال خرچ کیا ہوگا کہ بتا تو نے میرا مال کہاں خرچ کیا؟ تو وہ فرمائے گا ان راستوں پر جہاں تجھ کو پسند تھا یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا میں تجھ کو یہ لقب مل چکا اور حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف رسید کر لے جایا جائے۔ اور ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ جس کسی نے بھی کوئی اعمال جو اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے کسی اور کے لیے کیے ہوں تو وہ جا کر اپنا اجر اسی سے لے لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکاء سے پاک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر کا ڈر ہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ شرک اصغر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا، دکھاوا کرنا۔ اس کی وضاحت کی گئی کہ جس کسی نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس کسی نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے بھی دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیے اس نے بھی شرک کیا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور ان کو بہت ہی برا ساتھی نصیب ہوا، کیونکہ شیطان کا جو انجام ہوگا ایسے لوگوں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ یاد دہانی کر لینی چاہیے کہ دین صرف کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ عمل کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے اور ہمیں شیطان کے ساتھی بننے سے بچا لے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن